اقامت جب کہہ دی جائے تو پھر صرف وہ نماز ہے جس نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو صرف وہی نماز ہے جس کے لیے اقامت کہی گئی۔ یہاں پر بھی باقی ائمہ اور فقہاء احناف کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر یہاں پر بھی ہماری مساجد میں زیادہ تر میں، اور وہاں اگر ہم حرم میں جائیں تب بھی، کہ فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہے اور لوگ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بارے میں جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق ہے وہ یہ ہے، صاف واضح اور دو ٹوک بات ہے، وہ یہ ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر صرف فرض نماز ہے جس کے لیے اقامت کہے گی، وہی نماز ہے، کوئی دوسری نماز نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض نماز کا سنت یا نفل اس کے ساتھ کوئی جوڑ مقابلہ ہی نہیں ہے۔ فرض نماز اگر بندے نے چھوڑ دی جان بوجھ کر تو اس نے کفر کیا، اگر سنت یا نفل جان بوجھ کے بھی چھوڑے گا تو بندہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز جو بلند درجے کی ہے آدمی اس کو چھوڑ دے، اور وہ نماز جو درجہ میں بلند نہیں ہے اس سے نیچے ہے، آدمی اس درجے میں نیچے والی نماز کے لیے بلند درجے والی نماز کو چھوڑ دے۔ غالباً امام مالک رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو یہ معلوم ہو کہ میری پہلی رکعت نہیں جائے گی تو وہ مسجد کے حدود سے باہر سنتیں پڑھ کے آ کے مل جائے تو ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب اقامت ہو گئی، اس سے پتہ چل گیا اقامت ہو گئی ہے، تو پھر اس کو آ کر نماز میں ملنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں سنتیں پڑھنے تک امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے نماز میں شامل ہو جاؤں گا، یعنی مجھے رکوع مل جائے گا، رکوع سے ایک رکعت مل جائے گی، تو پھر وہ سنتیں پڑھ لے ورنہ نہ پڑھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دوسری رکعت کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے آدمی سنتیں پڑھ کے مل جائے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل میں ہم بہت ساری دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ان لوگوں کے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں ہے، خلاص فارغ لوگ ہیں اور کچھ لوگ تو نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ جو شدت ہے نا، اس نے مارا ہے ہمیں، اس نے بہت نقصان پہنچا ہے۔ کئی صحابہ اور تابعین سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ایسے آثار اور روایات موجود ہیں کہ وہ جماعت کھڑی تھی اور وہ فجر کی سنتیں پڑھ رہے تھے، موجود ہیں۔ تو پھر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں ایسے کثیر صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کی روایات بھی موجود ہیں جنہوں نے اس چیز سے منع بھی کیا، اور ان کا اپنا عمل بھی یہ تھا کہ جب اقامت ہو گئی تو سب نماز ختم کر دیتے تھے۔ جب یہ دو طرح کا عمل سامنے آ گیا تو ہم ان سارے عمل کو چھوڑ کر رجوع کر لیتے ہیں جناب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو آپ کا یہ فرمان ہمارے سامنے بالکل واضح ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر صرف اور صرف نماز فرض نماز ہے۔